بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی ایک مڈل کلاس گھرانے میں ہوئی تھی۔ یہ لوگ بہت اچھے تھے، شریف تھے اور ان کی شرافت پورے محلے میں مشہور تھی۔ یہ لوگ 2 بھائی تھے۔ میرا دیور جو کہ تقریباً 20-25 سال کا تھا بہت خوبصورت تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں شادی والے دن جب اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی تو میرے شوہر کی بجائے پہلے میرا دیور میرے پاس آیا اور بولا، بھابھی آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، مجھے تو بس ایسی ہی بھابھی چاہیے تھی جو میری طرح خوبصورت ہو۔ میں اس کی بات سن کر ہنس پڑی۔ میں نے کہا، مبین تم بھی کتنی بچوں والی باتیں کرتے ہو، مرد اور عورت کی خوبصورتی کا کیا مقابلہ؟ بولا، بھابھی آپ باتیں تو بہت اچھی کرتی ہیں، آپ میرے کام کی ہیں۔ میں اس کی یہ بات سن کر چونک پڑی تھی۔ میں نے کہا، میں تمہارے کس کام کی؟ تب اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، بس یہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، ابھی آپ کو برا نہ لگ جائے یا آپ بھیا کو چھوڑ کر بھاگ نہ جاؤ، ابھی تھوڑی بتا سکتا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر مزید شک میں پڑ گئی۔ میں نے کہا، ایسی بھی کیا بات ہے کہ جو تم مجھے بتاؤ گے اور میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر یہاں سے چلی جاؤں؟ بولا کہ بس بات ہی ایسی ہے۔ پھر کہنے لگا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ مجھے اس کی عجیب و غریب حرکتیں واقعی میں پریشان کر رہی تھیں۔ پھر وہ میرے کمرے سے چلا گیا۔ میں واقعی میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، اس کے بارے میں سوچ رہی تھی، پر اب میں ان کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی۔ مجھے میرے دیور نے پریشان کر رکھا تھا۔ بہرحال وہ ابھی میرے کمرے سے نکل ہی رہا تھا کہ میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ شوہر نے دیور کو میرے کمرے سے جاتا دیکھ لیا تھا۔ ان دونوں نے آپس میں بڑی عجیب نظر سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر میرا شوہر اندر آتے ہی مجھ سے بجائے کوئی اور بات کرنے کی سیدھا ہی میرے دیور کے بارے میں پوچھنے لگا۔ بولا کہ مبین یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، سلام دعا کرنے آیا تھا۔ بولے، سچ بتاؤ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے کہا، آپ کا بھائی ہے، بس ایسی ہی بات کر رہا تھا کہ میں بہت خوبصورت ہوں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سنتے ہی میرا شوہر آگ بگولا ہو گیا اور بولا، اس خبیث کی یہی حرکتیں ہیں جن کی وجہ سے میں اس سے غصہ کھاتا ہوں۔ پھر اماں کہتی ہیں کہ تم نے میرے لاڈلے بیٹے کو جھڑک دیا۔ میں اپنے شوہر کی بدزبانی اور تلخی پر حیران رہ گئی کہ کوئی اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے تو خاموشی اختیار کر لی، سوچا کہ شاید مجھے دکھانے کے لیے غصہ کر رہے ہوں گے، ایسی کوئی بات ہوگی نہیں، پر میں غلط تھی۔ شادی کی اگلی ہی صبح میری ساس اور میرا دیور ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ تبھی میں اور میرا شوہر بھی وہاں گئے۔ میرا دیور نظریں جھکائے بیٹھا تھا، میرے شوہر کو دیکھتے ہی ڈر گیا۔ میں سمجھی کہ شاید چھوٹا بھائی ہونے کی وجہ سے بڑے بھائی سے ڈرتا ہوگا، پر یہ ڈر بڑا ہی غیر معمولی تھا۔ عموماً لوگ اپنے بڑے بہن بھائیوں سے بھی اس طرح نہیں ڈرتے جیسا کہ مبین اپنے بڑے بھائی یعنی میرے شوہر سے ڈر رہا تھا۔ میرے شوہر جلد ہی دفتر چلے گئے، پیچھے میں میری ساس اور میرا دیور ہی گھر میں رہ گئے۔ ساس کچن میں کام کر رہی تھیں، میں باہر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی میرا دیور مجھ سے کہنے لگا، بھابھی اب جب فارغ ہوں تو میرے کمرے میں آئیے گا، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں اپنے دیور کی بات سن کر شک میں پڑ گئی۔ مجھے اپنے شوہر کی باتیں یاد آنے لگیں۔ کل رات ہی انہوں نے مجھ سے کہا تھا، دیکھو مبین ہے تو میرا بھائی، پر مجھے وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تم اس سے جتنا دور رہ سکتی ہو دور ہی رہنا، مجھے اپنے بھائی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر سوچتی کہ میرے دیور میں آخر ایسا کیا ہے، وہ ہے بھی کم عمر، پھر میرا شوہر کیوں آخر ایسی باتیں کرتا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ شک کرنے کا فائدہ نہیں ہے، میں اپنے دیور سے بات پوچھ لیتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے کوئی نارمل بات کرنا چاہتا ہو، مجھے شک نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی کوئی اتنا گر تو نہیں سکتا کہ اپنی بھابھی سے بدتمیزی کرے۔ یوں میں اس کے کمرے میں چلی گئی، مگر میں جب کمرے میں گئی تو اس کا کمرہ خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں حیران ہونے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے کمرے کو اچھی طرح دیکھ پاتی، جو کہ کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، کمرے کی الماری ایسے بند کی گئی تھی جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپانا چاہتا ہو۔ میں اٹھ کر الماری کے پاس گئی، الماری کے پٹ سے اندر جھانکا تو وہاں سرخ رنگ کا دوپٹہ پڑا ہوا تھا، یا پھر کوئی اور چیز تھی۔ اس سے پہلے کہ میں الماری کھول کر دیکھتی، کمرے میں موجود غسل خانے کا دروازہ کھلا اور میرا دیور باہر نکلا۔ مجھے دیکھ کر پریشان ہو گیا، بولا، بھابھی آپ ابھی آ گئیں؟ میں نے تو کہا تھا جب آپ فارغ ہوں، میرا مطلب ہے شام یا رات کے وقت۔
نہیں، مجھے تجسس ہو جاتا ہے، جب تک مجھ سے جو بات کہی گئی ہے وہ کی نہ جائے تو مجھے آرام نہیں آتا۔ میں نے کہا تو میرا دیور باہر دیکھنے لگا، بولا کہ ابھی تو امی ادھر آ نہ جائیں، بھیا بھی آفس گئے ہیں، اگر اچانک آ گئے تو کیا ہوگا۔ میں نے کہا مبین، ایسی بھی کیا بات ہے جو تم دوسروں کے سامنے نہیں کرنا چاہتے؟ مجھے بتاؤ، مجھے عجیب سا لگ رہا ہے۔ میری بات سن کر وہ اب میرے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کا لہجہ مشکوک سا تھا اور کچھ پریشان بھی لگ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک خاکی رنگ کا لفافہ نکالا اور کہنے لگا، یہ آپ رکھ لیں۔ میں نے دیکھا تو اس لفافے کے اندر 5,000 کے کئی نوٹ تھے۔ میری آنکھیں تمہارے حیرت کے پھٹ پڑیں۔ میں نے کہا مبین، تم اپنی بھابھی کو اتنے پیسے کس لیے دے رہے ہو؟ کیا تمہیں مجھ سے کچھ چاہیے؟ میں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ اب تو میں کنفیوز ہو رہی تھی۔ کہنے لگا، نہیں بھابھی، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، جب چاہیے ہوگا تو آپ کو ضرور بتا دوں گا، بس آپ میرا ایک کام کر دیجئے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں وہ پیسے لے لیے، لیکن میرا دیور یہ نہیں بتا رہا تھا کہ وہ پیسے میں کہاں رکھوں، خرچ کروں یا نہ کروں۔ بولا کہ بس آپ یہ پیسے اپنے پاس رکھیں، میں آپ کو وقت آنے پر کام بتاؤں گا۔ ابھی میں اسے پوچھ ہی رہی تھی کہ میری ساس نے مجھے آواز دی۔ مجبوراً مجھے دیور کے کمرے سے اٹھ کر باہر آنا پڑا۔ میری ساس نے دن کا کھانا پکا لیا تھا، وہ مجھ سے کھانا کھانے کا کہہ رہی تھیں۔ میں نے کہا، ماں جی، میں تو اس وجہ سے پریشان ہوں کہ اس گھر کی فضا عجیب سی ہے۔ بولیں کہ کیوں، تمہیں کیا ہوا؟ کیا تم سے مبین نے کوئی بات کی ہے؟ میں حیران تھی کہ ہر کوئی مبین ہی کی بات کیوں کرتا ہے۔ کیا مبین اتنا برا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کو گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ اب میں اپنی ساس کو یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ میرے دیور نے مجھے پیسے دیے۔ عموماً اگر ایسی ویسی کوئی بات ہو جائے تو لوگ سب سے زیادہ قصوروار لڑکی کو ہی ٹھہراتے ہیں۔ سو میں نے خاموشی سے اپنے دیور کی اگلی بات کا انتظار کیا۔ تقریباً 2-3 دن بعد جب میرا شوہر ایک بار پھر شہر سے باہر گیا، میری ساس بھی کام میں مصروف تھیں، میرا دیور چپکے سے میرے کمرے میں آیا اور بولا، بھابھی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، ہاں مبین، تم نے مجھے بات تو بتائی نہیں۔ تم روز آتے ہو، کہتے ہو کہ تمہیں میری مدد چاہیے، پر بتاتے نہیں کہ کیا مدد چاہیے۔ بھابھی، آپ ایسا کریں، یہ میرا نمبر ہے، مجھے اس پر میسج کر دیں۔ میں اماں کے سامنے وہ بات نہیں کر سکتا، ایسا نہ ہو کہ اماں مجھے برا سمجھیں۔ آپ کو تو پتہ ہے بھائی پہلے ہی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، حالانکہ میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں، میں بھی ان کی عزت کرتا ہوں، پر نہ جانے کیوں وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کیوں کا جواب کیا ہے یا قصوروار کون ہے۔ سو میں نے دیور کا نمبر رکھ لیا، بولا کہ مجھے دوسرے کمرے میں جاؤں گا تو واٹس ایپ پر میسج کیجیے گا، اور ہاں، آپ جا کر امی کے سامنے ہی کے بیٹھ جائیں، ان کے ساتھ کچن میں مدد کریں، تاکہ ان کو یہ شک نہ ہو کہ میں آپ سے کوئی بات کرنے آ گیا ہوں۔ اماں کو بھی یہی لگتا ہے کہ میں آوارہ اور لوفر ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تم کو میسج کرتی ہوں۔ میرا دیور دوسرے کمرے میں چلا گیا، تبھی میری ساس کمرے میں آئیں اور بولیں، تم کس سے بات کر رہی تھی؟ میں نے کہا، ماں جی، مبین آیا تھا۔ یہ سن کر میری ساس کی تیوری پر بل پڑ گئے اور وہ بولیں، کیوں آیا تھا مبین؟ کیا وہ تم سے کوئی بات کر رہا تھا؟ میں نے کہا، جی نہیں، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے میرے فون میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ ٹھیک کر دے۔ میری ساس نے کہا کہ تم آئندہ اس سے کوئی بات نہیں کرنا، یہ لڑکا تمہیں خواہ ہی پریشان کرے گا۔ میں نے کہا، نہیں ماں جی، آج تک اس نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی، آپ فکر نہ کریں۔ خیر وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں نے جا کر کچن میں کھانا بنانا شروع کیا۔ آج مجھے اس گھر میں آئے ہوئے 15 دن ہو گئے تھے، سو اب میں کچن کا کام سنبھال رہی تھی۔ میری ساس کے جانے کے بعد میرے دیور کا میسج آیا، بھابھی، میں آپ سے کوئی بات کروں گا تو آپ دھیان سے سنیے گا، میں اور کسی سے یہ بات نہیں کہہ سکتا، دراصل آپ مجھے اپنی طرح کی لگی ہیں، اس لیے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ بھابھی، میں ہر مہینے کے تقریباً 2-3 لاکھ روپے کماتا ہوں۔ میں اپنے دیور کی بات سن کر حیران رہ گئی، پیسے کمانے والے کی تو گھر میں اتنی عزت ہوتی ہے۔ میں نے دل میں سوچا، اور یہ لوگ مبین کی کوئی عزت نہیں کرتے تھے۔ میرا شوہر پورا دن دفتر میں ہوتے تھے، شاید اس لیے مبین نے جھوٹ بولا ہو کہ وہ 2-3 لاکھ روپے کماتا ہے۔ نوکری تو میرا شوہر بھی کرتا تھا۔ پھر مبین نے بتایا کہ وہ واقعی 2-3 لاکھ روپے کماتا ہے، پر گھر والے پھر بھی اس کی شادی نہیں کر رہے۔ اس کے پاس کافی سارا پیسہ ہے، تقریباً 30-40 لاکھ روپے اس نے جمع کر رکھے ہیں، پر گھر والے کہتے ہیں کہ جب تک تو اپنا گھر نہیں بنائے گا ہم تیری شادی نہیں کریں گے، کیونکہ تو اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ مبین کی بات سن کر مجھے سخت حیرت ہوئی تھی۔ یہ گھر اچھا خاصا تھا،
2 منزلہ تھا، پھر کیسے اس کی بیوی یہاں نہیں رہ سکتی تھی اور کوئی ماں اپنے بچے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ میں نے مبین سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، تو کہنے لگا اماں ایسا نہیں چاہتی، پر بھائی کو لگتا ہے کہ میں ویسے ہی کہتا ہوں، میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے۔ اب آپ خود بتائیں بھابھی، کیا میں وہ سارے پیسے بھیا کو پہلے ہی دے دوں تاکہ وہ اپنے فلاپ قسم کے کاروبار میں لگا کر میرے پیسے بھی اجاڑ لیں؟ میں اس کی بات سن کر ہنس پڑی۔ میں نے کہا نہیں، تمہیں کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں، بولا کہ میں نے آپ کو فیس دی ہے، آپ میرے لیے رشتہ ڈھونڈیں۔ میں اس کی بات سن کر اور ہنسنے لگی۔ میں نے کہا میں کوئی میرج بیورو والی تھوڑی ہوں جو تم نے مجھے فیس دی ہے، میں فیس لے کر کام نہیں کروں گی، تم یہ پیسے واپس لے لو، میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی رشتہ خود ہی ڈھونڈ لوں گی، اور دوبارہ ایسی بات نہ کرنا، مجھے کسی فیس کی ضرورت نہیں۔ میرا دیور کہنے لگا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا، مجھے فیس دیے بغیر وہ رشتے کے لیے نہیں کہہ سکتا۔ میں نے اس کی بہت منت کی کہ تم پیسے واپس لے لو، بولا کہ میرے پاس کھلا پیسہ ہے، مجھے 50,000 سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ 50,000 روپے کی رقم اپنے پاس رکھ لیں، اس کے بعد آپ جو کہیں گی میں ویسا ہی کروں گا، مگر مجھے شادی کروا دیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں اپنے آس پاس میں دیکھوں گی، اگر کوئی رشتہ ہوا تو تم کو ضرور بتاؤں گی۔ میں نے اپنی بہن کا نام سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بہن سے اپنے دیور کا رشتہ کرواؤں گی۔ میرا دیور اس قدر خوبصورت تھا کہ جو بھی لڑکی اس کو دیکھتی اس پر مر مٹتی، آخر اتنی خوبصورتی کے باوجود بھی اسے رشتہ کیوں نہیں مل رہا تھا، یہی بات تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شام ہوئی، میرا شوہر میرے گھر آیا۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ مبین کی شادی کیوں نہیں کرتے، مبین بڑا ہو گیا ہے، اچھے خاصے پیسے بھی کماتا ہے۔ یہ دیکھ کر میرے شوہر نے مجھ سے میرا فون چھین لیا، بولے کہ اچھا مبین نے تم کو بھی کوئی نہ کوئی بات بتا ہی دی ہوگی، یا پھر تم نے اسے پوچھا ہوگا تو اس نے بتایا ہوگا کہ وہ 2-3 لاکھ روپے کماتا ہے، وہ تو سب سے یہی کہتا ہے۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ اچھا تو کیا مبین جھوٹ بولتا ہے؟ ہاں جھوٹ بولتا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جتنے وہ ظاہر کرتا ہے، اور تم اس کی باتوں میں مت آنا، اپنی کسی سہیلی سے بات نہ کر لینا اس نکمے کے رشتے کے لیے۔ میں نے کہا سہیلی کیوں، میں اپنی بہن کے رشتے کی بات کروں گی نا، مبین کے لیے، مبین اچھا لڑکا ہے۔ یہ سن کر میرے شوہر کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ کیوں بھائی، تم کیوں اپنے رشتے خراب کرو گی؟ مبین کو کوئی بھی لڑکی مل جائے گی، تم اپنی بہن کی وجہ سے اتنی پریشان مت ہوا کرو، میں اپنی سالی کا رشتہ خود کرواؤں گا۔ میں نے کہا مجھے اپنی بہن کے رشتے کی فکر نہیں ہے، مجھے اپنے دیور کی فکر ہے، اچھے لڑکا ہے، وہ دونوں ایک ساتھ زندگی گزاریں گے تو خوش رہیں گے۔ پھر میرے شوہر نے کہا یہ تو ویسے نیکی کی بات ہوگی کہ اگر تم میرے بھائی کا رشتہ کروا دو، پر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی لڑکی اس سے شادی کرنے کو تیار ہوگی۔ تمہیں ابھی کچھ نہیں پتا، تم کو دنیا کی ہوا نہیں لگی نا، اس لیے تم ایسا کہہ رہی ہو۔ اگلے دن مجھے ویسے بھی اپنے میکے جانا تھا، میں گئی، میں نے جا کر اپنے امی ابا سے یہ بات کی۔ میں نے کہا کہ میرا دیور بہت خوبصورت ہے، اچھی خاصی رقم کماتا ہے، گھر والے اس کی شادی نہیں کر رہے، اگر آپ لوگ کہیں تو میں اپنی چھوٹی بہن کے لیے اپنے دیور کا رشتہ لے آؤں گی، وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ میرے اماں ابا خوش ہو گئے۔ میں نے اپنی بہن کو بھی بتایا کہ میرا دیور بہت خوبصورت ہے، میں تمہاری شادی اس کے ساتھ کروا دوں گی، تم ہمیشہ خوش رہو گی میرے گھر میں۔ میری بہن بھی مسکرانے لگی، پر ابھی تک اس نے میرے دیور کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کی خوشی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ میرے دیور کی خصوصیات سن کر بہت زیادہ خوش ہوئی ہے۔ خیر میں وہاں سے اپنے گھر آ گئی۔ اماں ابا نے کہا اگلی بار تم اپنے دیور کی تصویر بھی لے آنا، ہم نے تو اسے شادی میں ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا، ویسے بھی ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، 2-3 مہینے ہی تو گزرے ہیں۔ اماں ابا کی بات بجا تھی۔ میں نے کہا کہ میں اگلی بار آؤں گی تو اپنے ساتھ تصویر بھی لیتی آؤں گی، آپ لوگ اسے دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو وہ پسند آئے گا۔ میری بہن کہنے لگی کہ میں انتظار کروں گی آپی، میرے پاس فون نہیں ہے، پر میں اپنی سہیلی کے فون سے دیکھ سکتی ہوں، اگر اس کی کوئی فیس بک ہے تو مجھے بتا دو، میں اسے فیس بک پر دیکھ لوں گی۔ میں نے اپنی بہن کو اپنے دیور کے بارے میں بس اتنا ہی سب بتایا تھا۔ وہ خوش تھی، کہنے لگی بس آپ فکر نہیں کریں، آپ کی بہن بھی اس کو بہت پسند آئے گی۔ میں اپنے سسرال واپس آ گئی۔ میں نے جا کر اپنے دیور کو بھی یہ بات بتائی کہ میری بہن تم سے شادی کرنے کو تیار ہے، بس میں تمہیں ان سے ملوا دوں گی تو پھر تم دیکھنا کہ وہ سب لوگ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ یہ بات جب میں نے اپنی ساس کو بتائی تو وہ بھی بہت خوش ہوئیں، بولیں کہ بس بیٹی، میں سوچتی تھی کہ میرے بیٹے کو کبھی کوئی اچھا رشتہ نہیں ملے گا، اس لیے میں بھی ایسی روکھا پھیکا رویہ اختیار کیے رکھتی تھی،
ورنہ تم تو جانتی ہو کون ماں ہوتی ہے جو اپنے بیٹے کے رشتے پر خوش نہ ہو۔ میں نے پہلے بھی اپنی کئی سہیلیوں کی بیٹی کے رشتے اس گھر میں لائے، پر وہ لوگ اس کو دیکھتے، اس کی حرکتوں کو دیکھ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ میں نے کئی بار اپنے بیٹے سے کہا کہ تم یہ سب کچھ چھوڑ دو، پر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ ایسی بھی کیا حرکت کرتا ہے وہ کہ آپ لوگ اس کی شادی بھی نہیں کرنا چاہتے۔ بولیں کہ بس یہ تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ میں خواہ اپنے بیٹے کی برائی نہیں کرنا چاہتی۔ ہر کوئی مجھے تجسس میں رکھے ہوئے تھا، میں چپ تھی، لیکن سوچا تھا کہ چلو جیسا بھی ہے، میرے دیور کی شادی ہو جائے گی تو وہ خود بخود اپنی بیوی کی عزت بھی کرے گا، اسے محبت بھی دے گا۔ اگلے ہی ہفتے میں اپنی بہن کے پاس دوبارہ گئی۔ میری اماں بھی انتظار کر رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ میں آج اپنے ساتھ اپنے دیور کو بھی لے کر آئی ہوں، آپ لوگ اسے ایک ہی بار دیکھ لیں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے۔ میرا دیور ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ میرے اماں ابا آئے، اس سے ملے اور اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے، پر میں نے ابھی تک اپنی بہن کو اپنا دیور نہیں دکھایا تھا۔ کافی دیر گزر گئی تھی، میری بہن بھی آئی کمرے میں، اس نے میرے دیور کو دیکھا اور خوش ہو کر واپس آ گئی۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر چمک تھی، پر پھر میں خوش ہو گئی، لیکن یہ خوشی عارضی تھی۔ 1 گھنٹے بعد جب دوبارہ اپنی سہیلی کے ساتھ میں نے اس کو دیکھا تو وہ بہت پریشان لگ رہی تھی، اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ میں اپنی بہن کے پاس گئی، میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگی باجی مجھے معاف کر دو، پر میں اس لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی، واقعی اس کی حرکتیں ایسی ہیں کہ کوئی عورت بھی برداشت نہ کرے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا اب تم تو پہیلیاں بجوانا بند کرو، پہلے ہی میری ساس اور میرا شوہر اسی قسم کی باتیں کہہ کر مجھے پریشان کرتے ہیں، خدا جانے کہ اس بیچارے میں ایسا بھی کیا نقص ہے کہ لوگ رشتہ دیکھ کر انکار کر دیتے ہیں۔ تب میری بہن بولی کہ میں تو یہ بات خود نہیں جانتی تھی، پر مجھے اقرا نے بتائی۔ اقرا میری بہن کی سہیلی تھی جو ہر وقت اپنے فون پر مصروف رہتی۔ اقرا نے بتایا کہ میرا دیور فیس بک اور ٹک ٹاک پر بڑے ہی مشہور نام کے ساتھ جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، پر پھر جب میں نے اپنے دیور کی ویڈیوز دیکھیں تو میرا سر شرم سے جھک گیا۔ میرا دیور تو لڑکی بن کر فیس بک وغیرہ پر نہ صرف یہ کہ لوگوں کو ہنساتا تھا بلکہ لڑکیوں کی طرح ناچ گانا بھی کرتا تھا۔ یہ بات سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی تھی، میں یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ میرا دیور یہ سب کر رہا ہے، اگر ایسا ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ رشتہ داری نہیں کریں گے، میں اس سے بات بھی کروں گی کہ یہ سب کیا ہے۔ میری بہن بولی کہ آپی اس سب کا کوئی فائدہ نہیں، جو لڑکے ان باتوں میں پڑ جاتے ہیں پھر وہ اپنا اور کچھ نہیں کرتے، بس وہ انہی کاموں کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ میری بہن میرے اس رشتے سے انکار کر گئی۔ میں نے جا کر اپنی نند، اپنے دیور اور اپنی ساس وغیرہ کو یہ بات بتا دی تو میری ساس نے جوتا اٹھایا اور اپنے بیٹے کو مارنے لگی، بولی کہ یہ بڑا اسٹار بنا پھرتا ہے، کئی بار اس سے کہہ چکی ہوں کہ اپنی یہ حرکتیں چھوڑ دے، اس کمائی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، جہاں سے اتنے پیسے تو ملتے ہیں پر اس سب کی کوئی عزت نہیں ہے۔ لڑکا اپنی جاندار اور مضبوط باروب شخصیت سے پہچانا جاتا ہے۔ آج کل کے لڑکے لڑکیاں بن کر فیس بک پر ویڈیو تو بنا لیتے ہیں، پر یہ نہیں سوچتے کہ ان کے ماں باپ پر کیا گزرے گی، وہ کتنی بے عزتی محسوس کریں گے۔ میرے دیور نے جب یہ سنا تو وہ بھی بہت پریشان ہوا، کیونکہ اب اسے اس سب کی وجہ سے گھر پر بہت زیادہ طعنے ملنے لگے تھے۔ میں نے کہا کہ بھائی تم اگر چاہو تو اپنی اچھی خاصی صورت بگاڑنے کی بجائے کچھ اچھا کام بھی کر سکتے ہو۔ تب میرے دیور نے اپنی ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی تھیں، کیونکہ وہ بھی اس کام سے اور اس شناخت سے تنگ آ چکا تھا۔ جتنے پیسے کمائے تھے اس سے ایک کاروبار شروع کر دیا اور اپنا لڑکی والا حلیہ بھی چھوڑ دیا۔ اب کوئی میرے دیور کو نہیں جانتا، کیونکہ اس بات کو 1 سال گزر چکا ہے اور اس کی کوئی بھی ویڈیو انٹرنیٹ پر موجود نہیں ہے۔ میں خوش ہوں کہ میں نے اپنی بہن کا رشتہ اپنے دیور کے ساتھ کر دیا، کم از کم لوگوں کی باتیں سننے اور ایک عورت کا روپ کچھ عرصے تک دھارنے کے بعد وہ ایک رحم دل انسان بن چکا تھا اور میری بہن کو بہت خوش بھی رکھتا ہے۔ خدا سبھی کو ہدایت کی نعمت سے مالا مال کرے، کیونکہ انسان کے پاس ہدایت نہ ہو تو پیسہ انسان کو معاشرے میں عزت نہیں دلا سکتا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔